میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں علی محمد خان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا۔ علی محمد خان صاحب، کل رانا ثناء اللہ صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ارلی انتخابات کی بہت جلدی ہے، آپ کروانا چاہتے ہیں، انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، تو جرت کریں، کے پی کے اسمبلی کو ڈیزالو کریں، پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کریں، پھر تو کوئی جواز ہی نہیں رہے گا نا وفاقی حکومت کو چلانے کا۔ تو آپ لوگوں کے پاس ایک آپشن ہے، تو آپ اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ جی بالکل، اس پہ بھی سوچا جائے گا، اور جو جلسے کا جو ایک اندیا دیا ہے، اور آپ نے فواد صاحب کی بات کی، تو اس جلسے میں آگے کا جو لائی عمل ہے، جو الٹیمیٹم ہے، ظاہر الٹیمیٹم کسی بنیاد پہ ہی دیا جائے گا، اور اس بات میں بالکل وزن ہے کہ اگر ہم صوبائی حکومتیں تحلیل کر دیں تو ایک کانسٹیٹیوشنل ویکیوم جو آلریڈی کریٹ ہو چکا ہے، کیونکہ مرکز سے 125 127 استعفے، یہ بہت بڑی چیز ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آپشن ہے، اس پہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے کب وہ آپشن یوز کرنا ہے۔ فی الحال تو بال جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جو ان کا ہارڈ کور پولیٹیکل بیس ہے یا ان کے جو سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں وہ بھی اس سسٹم میں مزید چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ نہ تو وہ اپنا کوئی پولیٹیکل بیس بڑھا پا رہے ہیں، نہ کوئی اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب ان کے پاس نہیں ہے، خیبر پختونخوا نہیں ہے، سندھ میں بھی ان کے ایک الائی کی حکومت ہے جو جتنے ان سے مخلص ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، جو 3 بجے نکل گئے، وہ مین فیصلے سے پہلے زرداری صاحب نکل گئے، اور بلوچستان بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں جب ان کے کوئی ایک ضلع کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، کیونکہ ضلع میں ہی بیٹھے ہیں فیڈرل کیپٹل میں، باقی تو کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ایسی حالت میں جب روز ان کا پولیٹیکل کیپٹل کم سے کم ہو رہا ہے، اس میں تو ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا زرداری صاحب نہیں مان رہے، یا وہ کون سا کیمپ ہے، کیا یہ میرا یہ نقطہ لے لیں اور اس پہ کبھی مسلم لیگ نون کے کسی ذمہ دار آدمی سے پوچھیں کہ کیا مسلم لیگ نون کے اندر ہی کچھ فورسز ایسی تو نہیں ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ جو شہباز صاحب ایک بڑا اپنا ایک ریپوٹیشن لے کے مرکز میں آئے تھے کہ بہت بڑے ڈوئر ہیں اور بہت بڑے کام والے آدمی ہیں، وہ ریپوٹیشن کی ختم ہو گئی۔ کہیں مسلم لیگ نون کے اندر ہی شہباز صاحب کے خاتمے کی تو کوشش نہیں کی جا رہی سیاسی طور پہ، کہ مزید ان کو کھینچیں تاکہ شہباز صاحب مستقبل میں وزارت عظمیٰ سے تو گئے ہی گئے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی سوچ بھی وہ اور ان کے بیٹے ذہن سے نکال دیں۔ تو یہ بھی ایک سوچ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ شہباز صاحب مزید ایکسپوز ہوں اور ایک کمزور حکومت کو اور کھینچیں، تاکہ جتنا بھی ہو سکے مستقبل میں صرف مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا طوطی بولے اور شہباز صاحب کو آؤٹ کریں۔ تو مختلف باتیں ہو رہی ہیں، بہرحال جہاں تک ہمارا تعلق ہے، یس اٹ از این آپشن جو ہم وقت آنے پہ یوز کریں گے۔ لیکن دیکھیں نا، ایک طرف 1 مہینے کا وقت ہے، دوسری طرف اتنا کانفیڈنس ہے آپ سب لوگوں کو کہ جو عام انتخابات ہیں، نئے انتخابات ہیں، یہ 2022 میں ہی ہوں گے۔ اس کانفیڈنس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو سافٹ انٹرونشن کا بھی سنا تھا، کیا پسے پردہ کسی سے بات چیت چل رہی ہے، کوئی نیگوسیشن چل رہی ہیں، کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں کہ 1 مہینے کا وقت بھی ہے، اور دوسری طرف اتنا کانفیڈنس بھی ہے کہ 2022 میں ہی انتخابات ہوں گے؟ سیاسی جماعت ایک پولیٹیکل ایک آرگن ہوتا ہے ایک ریاست کا، اور ایک زندہ جاوید ایک حصہ ہوتا ہے ریاست کا، جو ہر جگہ ہر طرح کے لوگوں سے رابطے میں رہتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ ملک کی مقتدر طاقتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ نہ ہو۔ سب کا ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوگا، لازماً ہوتا ہے، اور وہ رکھنا پڑتا ہے، وہ ضرورت بھی ہے اس ریاست کی کہ آپ کا ایک رابطہ، ایک منیمم لیول آف انڈرسٹینڈنگ یا ایک کنیکشن، ایک رابطہ رہے، کیونکہ ملک کو، ریاست کو ضرورت ہے کہ ہم سب کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی گفتگو ہو۔ بہرحال ایکٹیولی اس وقت پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں کوئی نیگوسیشن کوئی بڑے لیول پہ میرے علم میں تو نہیں ہے۔ پولیٹیکل فورسز کے بیچ کی بات نہیں کر رہی، میں پولیٹیکل جہاں سے سافٹ انٹرونشن کی بات کی جا رہی تھی، میں اس ادارے کی بات کر رہی ہوں کہ اگر اس ادارے کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے تو عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی بات چیت تب ہوگی جب نئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی۔ اگر پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، میں اس حوالے سے پوچھ رہی ہوں کہ ڈیٹ تو اناؤنس ہوئی نہیں، تو بات چیت چل رہی ہے اس کے بغیر کیا؟
دیکھیں میں نے آپ کو اس کا جواب پہلے ہی دے دیا ہے کہ ایک بہت بڑی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ جو فورسز جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے جو مقتدر طاقتیں ہیں یا جو بھی آپ نام دیں کچھ نہ کچھ تو آپ کا رابطہ رہتا ہے، لیکن بڑے لیول پہ ظاہر ہے دیکھیں بڑے لیول پہ خان صاحب نے جو ہے ابھی تک میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ ہے. آئیڈیل سچویشن یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں تھوڑا سا سبق سیکھیں، آپس میں بیٹھیں اور کسی نہ کسی لیول پہ وہ بات آگے بڑھائیں، لیکن وہ تب ہوگا جب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے کم از کم راضی نامہ تو شو کرے، راضی تو ہو کہ وہ الیکشن جو ہے وہ چاہتے ہیں اس سال، کیونکہ اگر وہ الیکشن ہی نہیں چاہتے یا اس سے وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ان سے بات پھر کس چیز پہ ہو. اور اس میں ایک نقطہ اور ہے، وہ جو انگریزی میں ایک کہاوت ہے جو ہمارے بچے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں کہوں گا کہ یہ بالکل اب ان پہ اگر آپ نے اس کا کوئی پریکٹیکل دیکھنا ہے کہ when one is caught between the devil and the deep blue sea کہ آپ پھنس جائیں، نہ ادھر آ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. اس وقت آج کی امپورٹڈ حکومت ایک ایسے شیر پہ بیٹھی ہے جس پہ نہ وہ سواری کر سکتے نہ اسے اتر سکتے ہیں. سواری کرتے ہیں تو تباہ ہوتے ہیں سیاسی طور پہ، اترتے ہیں تو عوام سامنے کھڑی ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے، تو نہ عوام میں جا سکتے ہیں نہ حکومت کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ نہ کرے. لیکن ایک کام ضرور کر رہے ہیں آپ لوگوں کو میدان سے باہر کرنے کی. جس اقتدار کی خواب دیکھتے تھے اس اقتدار میں نہ ان کو چین ہے نہ ان کو راس آ رہی ہے. آپ لوگوں کو کھیل سے آؤٹ کرنے کی جو ہے نا وہ پلاننگ ضرور ہو رہی ہے. سپریم کورٹ میں ڈیکلیریشن بھیجے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن میں عمران خان کی نااہلی کے لیے ریفرنس دائر ہو چکا ہے، تو اس چیز کا تو آپ لوگوں کو ہے کہ کوئی فیصلہ اگر آپ لوگوں کے خلاف آ گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. 22 کروڑ کے محبوب لیڈر کو آؤٹ کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ -1 means -all. اچھا، عمران خان نہیں تو کچھ نہیں. دیکھیں ملک کا سب سے محبوب لیڈر ہے، 22 کروڑ کا نمائندہ ہے، صرف پاکستان کا نہیں، اب امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اس کو آپ سسٹم سے ایک غلط طریقے سے خدا نخواستہ آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اگر آپ نے آؤٹ کیا تو پھر بھول جائیں کہ ڈیموکریسی سے ملک آگے بڑھے گا، پھر کچھ اور ہوگا. یہ نہیں ہوگا جو ہو رہا ہے. لیکن ہمارا قانون اتنا زیادہ پیچیدہ ہے کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہے ایک سیاسی جماعت نے کسی دوسری سیاسی جماعت کو کوئی انتقامی کارروائی بھی لینی ہے تو ہمارا قانون اس کی شکیں اتنی زیادہ کنفیوز ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے کسی پارٹی کو آؤٹ کرنے کا. اب جو ڈیکلیریشن انہوں نے بھیجنا ہے سپریم کورٹ کو، اب وہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو آرڈر ہے 2002 اس کی 4 شکیں ہیں جن پر آپ لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے. اس میں ایک آرٹیکل ہے 15 جس کے ذریعے یہ آپ لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں. آپ کے نالج میں بھی یہ چیز ہوگی، میں چاہوں گی کہ ہمارے جاننے والوں کو بھی پتہ چل جائے. اب آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت اس بات سے مطمئن ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے باہر سے کوئی فنڈز لیے ہیں، جو آلریڈی یہ سیاسی جماعت جو ہے وہ مطمئن ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، اس کے بعد دوسرا راستہ یہ ہے اسی آرٹیکل میں، یا کسی سیاسی جماعت نے پاکستان کی خود مختاری سالمیت کے خلاف کام کیا ہے، یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. یہ کیسے ثابت کریں گے؟ ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے. نمبر 3 یہ آرٹیکل کہتا ہے یا کوئی سیاسی جماعت دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، یہ بھی آؤٹ آف کوسچن ہے. مطلب یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے مطابق ایک راستہ بچتا ہے آپ لوگوں کو نکالنے کا، وہ ہے غیر ملکی امداد کا آنا، جو الیکشن کمیشن اپنے فیصلے میں اپنے تائیں ثابت کر چکا ہے اور یہ حکومت مطمئن ہو چکی ہے. اب اگر سپریم کورٹ میں ڈیکلیریشن جاتا ہے تو جو میں قانون پڑھ رہی تھی، آپ کو بھی پتا ہے قانون کا، اس کے مطابق جب یہ ڈیکلیریشن چلا جائے گا اور فیصلہ آنے سے پہلے لازم ہوگا تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی ممبران کے حوالے سے ان کے پاس یہ وقت ہوگا کہ یا تو آپ اس پارٹی سے ریزائن کر دیں، پارٹی کو چھوڑ دیں اور دوبارہ الیکشن لڑ کے آئیں، نہیں تو 4 سالوں کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ نااہل ہو جائیں گے اور انتخابات نہیں لڑ سکیں گے. کیا اس چیز کا ادراک ہے یا آپ لوگ ہلکا لے رہے ہیں وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کو؟ ہاں، آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھ کے ایسے اپنے جی کو ہلکان کی ہے، کچھ نہیں کر سکتے. یہ عدالت میں ان کے اس فیصلے کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان کا فخر ہیں، جو پاکستان کا سر کا تاج ہیں، وہ پاکستان میں ایک جماعت کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں. ای سی پی کون ہوتی ہے ان کو روکنے والی؟ اور کون سا انہوں نے اسرائیل یا امریکہ یا ہندوستان کے ایجنٹ پکڑے ہیں؟ کون سے ادارے سے، کوئی را سے، موساد سے یا CIA سے یا کس ادارے سے جو ہے انہوں نے پکڑے ہیں کہ وہاں سے ہمیں یہ جو آرٹیکل کی بات ہے یہ مذاق نہیں ہے، یہ آئین کو مذاق نہ بنایا جائے. اگر فورن فنڈنگ کا کیس ہوتا تو ان کے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں فورن فنڈنگ کا لفظ تک نہیں ہے.
وہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہے. پروہیبیٹڈ فنڈنگ میں صرف اماؤنٹ کانفسکیٹ ہوتی ہے. فورن فنڈنگ میں آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت آئے جو ملک کے, وہ پڑھ دوں گا میں پورا, آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہے, کہ انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے خلاف کام کرے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب, اسد عمر شاہ محمود قریشی, علی محمد مراد سعید اور ہمارے جیسے بے شمار لوگ جو ہیں ہم غدار وطن ہیں, ہم یہاں غدار وطن بیٹھے ہیں؟ اور ایک اور چیز بھی, میں یہاں آپ کے پروگرام میں پہلی بار یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ پہلی بار یہ بات آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں, اور یہ میں خان صاحب کو بھی کل میٹنگ میں کر دوں گا کہ عدالت میں تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن پہلے ہمارے راستے انہوں نے روکے, ہم پہ فائرنگ کی, شیلنگ کی, ہر طرح کی ریاستی جو ہے حکومتی زور زبردستی کی. لیکن اس سے پہلے جب ہماری حکومت تھی, آپ نے 27 مارچ تھا شاید وہ جلسہ دیکھا تھا, میں ان کو کہوں گا کہ 10 لاکھ بندہ بالکل اس بار بلائیں, بطور احتجاج بلائیں, یہاں اسلام آباد میں بیٹھیں, بھوک ہڑتال کریں کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر, امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر کو اگر آپ باہر نکالیں گے تو اس ملک میں پھر سیاست کو بھول جائیں. پھر اس ملک میں سیاست نہیں ہوگی, پھر آپ کوئی اور پریزیڈنشل سسٹم لیں, کچھ اور سسٹم لیں. اگر آپ نے اس ملک کو پارلیمانی سسٹم سے, جمہوری سے چلانا ہے, تو آپ جنگل کے شیر کو جنگل سے باہر نہیں کر سکتے, کیونکہ جنگل کے شیر کو جنگل سے باہر کریں گے تو لگڑ بگڑ آپ کو, شاہ زیادہ ذیشان صاحب اور آپ کے بچوں کو کھا جائیں گے. یہ آدمی اس وقت امت مسلمہ اور پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, تو بھول جائیں کیونکہ ایسے ڈرامے سے کچھ ہوگا. 10 لاکھ بندہ ادھر بٹھا کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. سپریم کورٹ میں ویسے یہ نہیں آ سکتے, وہاں دلیل چاہیے ہوتی ہے, ان کے پاس رسیدیں نہیں ہوتی, عوام میں نہیں جا سکتے. اس لیے میں نے آپ کو یہ بات کی کہ ایک ایسے شیر پہ بیٹھ گئے شہباز صاحب بھی, اور ادھر سے زرداری صاحب بیٹھ کے دانت نکال کے مسکرا رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سیاست کے خاتمے کا, کہ اس شیر پہ بیٹھ کے نہ وہ اس کو بیٹھ سکتے ہیں نہ اتر سکتے ہیں. اترتے ہیں تو عوام کھاتے ہیں, اور بیٹھتے ہیں تو معیشت کھاتی ہے. یہ ان کا نصیب ہے, اور یہ وہ نصیب ہے کہ یہ امریکہ کی ایما پہ جب رات کے 12 بجے آ کے بیٹھے, بڑے خوش تھے اس رات, بڑے مسکرا رہے تھے, مبارک بادیں دے رہے تھے, مٹھائیاں بھی کھائیں. اب بدہضمی کا شکار ہیں تو ہم کیا کریں.